پاکستان سارا ہی ذہنی ٹارچر میں ہے۔ اب یہ بات ہم نہیں کر رہے بلکہ یہ بات کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ، یعنی حکومت کے اپنے سینئر منسٹر کہہ رہے ہیں کہ پورا پاکستان ذہنی ٹارچر میں ہے۔ تو اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ انہیں ذہنی ٹارچر میں کس نے مبتلا رکھا ہوا ہے، جو کہ سب سے اہم سوال ہے۔ اب رانا ثناء اللہ نے یہ بیان کیوں دیا؟ رانا ثناء اللہ ٹیلی ویژن پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ، وہاں پر انہوں نے کہا عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا گیا، ان پر ٹارچر ہوا، یہ سب کہتے تھے، لیکن کوئی مسئلہ ہوتا تو چیک اپ میں آتا، یہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے۔ تو یہاں پر شاہ زیب خانزادہ نے سوال کیا، وہ ذہنی ٹارچر کی بات کریں، قید تنہائی میں رکھنا، ملاقاتیں نہ کروانا، یہ ٹارچر ہے، جس کے جواب میں رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ پاکستان سارا ہی ذہنی ٹارچر میں ہے۔ اب بات تو انہوں نے بالکل صحیح کہی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پورے پاکستان کو ذہنی ٹارچر میں کس نے رکھا ہوا ہے؟ اب دوستو آپ کے سامنے چند حقائق رکھتے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کی عوام کو ذہنی ٹارچر میں رکھا گیا ہے، اور رکھنے والے کون ہیں؟ رکھنے والے تو خود یہ لوگ ہیں کہ جو یہ بات کر رہے ہیں، یعنی ان کی اپنی جماعت ہے، ان کی جماعت کو سپورٹ کرنے والے ہیں، جنہوں نے پوری قوم کو، پوری ریاست کو ذہنی ٹارچر میں مبتلا کر دیا ہے۔ اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں اسلم غوری، جو کہ JUI کے ہیں، انہوں نے ٹیلی ویژن پروگرام میں وسیم بادامی کے ساتھ بیٹھ کر بہت بڑا اعتراف کیا ہے۔ اب ان کا کہنا ہے کہ میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ 2024 کے انتخابات میں بشمول ہمیں بھی جو سیٹیں ملی وہ بھی فارم 47 کے تحت مینج کر کے دی گئی، یہ خود ان کا اعتراف کرنا ہے۔ یعنی یہاں پر وسیم بادامی نے کہا کہ آپ مان رہے ہیں کہ آپ کو بھی فارم 47 کی سیٹس ملی، تو انہوں نے کہا کہ بالکل میں اعتراف کرتا ہوں کہ سب کو جو ہے فارم 47 کی سیٹس ہی ملی، سب کو مینج کر کے سیٹس دی گئی۔ اب اس بات سے آپ اندازہ کر لیں کہ جب آپ عوام کے مینڈیٹ کو نہیں مانیں گے، جب آپ فارم 47 کے ذریعے عوام سے ان کا مینڈیٹ چھین لیں گے، جن کو عوام نے ووٹ دیا ان کو ان کا حق نہیں لینے دیں گے، تو یقیناً پھر عوام کو ذہنی ٹارچر ہی ملے گا۔ اور بات یہاں تک محدود نہیں، بلکہ جب یہ اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھتے ہیں تو ملک کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں، اور دونوں ہاتھوں سے لوٹتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے ایک تصویر رکھتے ہیں، اس تصویر کو آپ دیکھیں، اس کے بارے میں عمر دراز گوندل نے ایک سٹیٹمنٹ لکھی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ تصویر امریکہ، یورپ یا کسی فرسٹ ورلڈ ملک کی اربوں ڈالر کمانے والے کسی کمپنی کی نہیں، بلکہ ان سے قرضہ لے کر ملک چلانے والے ایک بابو کے آفس کی ہے۔ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آفس کی تزئین و آرائش کس طرح سے کی گئی ہے، کتنا یہ لگژری آفس ہے۔ اب سوال یہ کہ یہ کس کے آفس کی تصویر ہے؟ تو یہ تصویر ہے DIG انویسٹیگیشن لاہور سید ذیشان حیدر کے آفس کی۔ یہ تصویر ہے فیصل ایوب کھوکھر کے تایا افضل کھوکھر کی، جو کہ ان کے سامنے بیٹھے ہیں، اور لگ رہا ہے کہ جیسے وہ باس ہے ان کے سامنے بیٹھے، DIG جو ہے وہ ان کے ماتحت ہے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ نہیں کہ یہاں پر یہ کیا کریں یا کیوں بیٹھے ہیں، یہاں پر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہ آفس اگر دیکھا جائے، ایک جانب مریم نواز کا کہنا ہے کہ کفایت شعاری مہم جو ہے جاری ہے پنجاب کے اندر، تو یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کس قدر زیادہ کفایت شعاری کی جا رہی ہے۔ اس آفس کے اندر فرنیچر کو دیکھا جائے، اس کی تزئین و آرائش کو دیکھا جائے، تو کروڑوں روپے لگا کر اس کو سیٹ کیا گیا ہے۔ ایک جو ہے DIG کا آفس اگر ایسا ہوگا تو پھر پاکستان کا غریب ترین جو ملک ہے اس کی کیا حالت ہوگی؟ یہ وہ ذہنی ٹارچر ہے جو کہ عوام کو دیا جا رہا ہے۔ اس طرح سے دونوں ہاتھوں سے قوم کو، ملک کو لوٹا جا رہا ہے، ٹیکسز کی بھرمار کر دی گئی ہے، عوام کی جیب سے پیسہ نکالنے کے لیے طرح طرح کے بہانے اور حربے ڈھونڈے جا رہے ہیں، ہر طرح سے عوام کو ذہنی طور پر مفلوج کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ان کا کہنا ہے کہ پورا ملک کی ذہنی ٹارچر میں مبتلا ہے، تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہاں پر افسوس کا مقام یہ ہے کہ ذہنی ٹارچر میں مبتلا بھی انہی لوگوں نے کیا ہے۔ اس پورے نظام نے پاکستان کی عوام کو ذہنی ٹارچر کا شکار کر دیا ہے، لیکن آج بھی اپنے آپ کو معصوم سمجھتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی لوگ جو ہے ریاست کے لیے سب سے مفید ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہی حق ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ عمران خان کے ساتھ یہ لوگ کیا کچھ نہیں کر رہے، لیکن آج بھی ان کے سوالات کیا ہے کہ عمران خان کو کچھ بھی نہیں ہوا، ان کے سب ٹیسٹ ٹھیک آئے ہیں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ عمران خان کو جہاں پر آپ لے کر گئے وہاں پر تو ٹیسٹ کی مشینری تک اویلیبل نہیں تھی، تو آپ کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے ٹیسٹ ٹھیک آئے ہیں؟ اور یہ بہت ہی زیادہ افسوس کا مقام ہے کہ یہ ایک سینئر منسٹر ہے جو کہ بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہاں پر اگر ریاست کے اتنے سینئر لوگ بھی اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیانات دیں گے تو پھر یہاں سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ تو ان کو لانے والوں کو سوچنا چاہیے کہ کس طرح کے لوگوں کو اقتدار کی کرسیوں پر بٹھایا گیا ہے۔ اس کے بعد یقیناً جو ہے پاکستان کی عوام ذہنی ٹارچر کا شکار ہی ہوگی۔ دوستو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔